اور اس کی دیکھ بھال کرتا ہے تو اس کی حفاظت بھی کرتا ہے. یہ قاعدہ ہے، ایسا کوئی نہیں چھوڑ دیتا. آپ اگر جانور پالتے ہیں تو اس کی بھی حفاظت کرتے ہیں، اس کی بھی دیکھ بھال کرتے ہیں. تو یہ اصول ہے، جو جس کی پرورش کرتا ہے، جس کی دیکھ بھال کرتا ہے، جو اس کی، تو پھر وہ اس کی حفاظت بھی کرتا ہے. نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی پرورش کی، صحابہ کرام علیہم رضوان کی تربیت کی، صحابہ کرام علیہم رضوان کو علم کی لوریوں میں پالا، صحابہ کرام علیہم رضوان کو اپنی روحانی قوت سے فیض یاب کیا، علم اور وحی کے نور سے انہیں فیض یاب کیا. تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کی حفاظت بھی کی. اور یہ قاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ یہ قرآن سے بھی ثابت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پروردہ ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم اور نور اور طہارت و تقوی کے وارث ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے بھی ان کو بڑے بڑے انعام عطا فرمائے، بڑے بڑے مقام عطا فرمائے، بڑی بڑی شانیں عطا فرمائی. اور وہ ایسے مقام، ایسے بلند بالا اللہ نے عزت عطا فرمائی ہیں کہ رہتی دنیا تک وہ مقام تو کوئی حاصل کر ہی نہیں سکتا، اور جو پچھلے گزرے ہیں وہ بھی ان کے درجات اور مقامات کو نہیں پہنچ سکتے. یہ بات یاد ہے، اس لیے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو. کس حوالے سے جی؟ ہمارے بوتھے اچھے ہیں، ہم سونے زیادہ ہیں، ہماری عمریں زیادہ ہیں، ہم نے نیک عمل زیادہ کیے ہوئے ہیں؟ نہیں. کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو. وجہ کیا ہے؟ وجہ کردار نہیں ہے، وجہ گفتار نہیں ہے، وجہ اعمال نہیں ہے، وجہ اعمال نہیں ہے، بلکہ وجہ حضور کی غلامی میں ہونا ہے، حضور کی امت میں ہونا ہے. بس جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آ گیا اور حضور کے دامن میں آ گیا، حضور کے دامن سے وابستہ ہو گیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالی پہلے ارشاد فرما چکا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ ان سے راضی ہو چکا اور یہ اللہ سے راضی ہو چکا. تو یہ قاعدہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا لوگو لا تسبوا صحابی. ایک بڑی پتے والی بات ہے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم، یہ سبا یا سبو کا معنی گالی دینا نہیں ہوتی، گالی دینا نہیں ہوتا. اس کے معنی ہوتے ہیں نامناسب بات کرنا. اس کے معنی ہوتے ہیں نامناسب بات کرنا. ہر جگہ سبا یا سبو کے معنی گالی دینا نہیں ہوتا، برا بھلا کہنا نہیں ہوتا، بلکہ نامناسب کلام کرنا، نامناسب بات کرنا. اب مثلا میں امام ہونا جی، میں گالی دینا شروع کر دوں تو آپ پتہ کیا کہیں گے؟ امام صاحب آپ کے لیے مناسب نہیں تھا. آپ کیا کہیں گے؟ آپ کے لیے مناسب نہیں تھا. اس لیے گالی دینا جو ہے یہ اخلاقیات میں سے نہیں ہے، گالی دینا یہ مروت میں سے نہیں ہے، گالی دینا یہ شریعت میں سے نہیں ہے، گالی دینا یہ اسلام کے آداب اور طرق میں نہیں ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، میرے یاروں کو گالی دینا تو دور کی بات ہے، میرے یاروں پر سب و شتم کرنا تو دور کی بات ہے، میرے یاروں کی عزت کو اچھالنا تو دور کی بات ہے، میرے یاروں کی عزت پر حملہ کرنا تو دور کی بات ہے، میرے یاروں کے متعلق نامناسب بات ہی نہیں کرنا، نامناسب بات ہی نہیں کرنا. اس کی وجہ بھی حضور نے فرمائی. حضور نے فرمایا سنو، من احبہم فبحبی، فرمایا جو میرے یاروں سے محبت کرتا ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ابو بکر صدیق ہے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ فاروق اعظم ہے،
اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ عثمان غنی ہے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے وہ حیدر کرار ہے، فرمایا نہیں، اس کی وجہ یہ ہے وہ نبی کا یار ہے۔ بس من احبہم فبحبی، جو میرے یاروں سے محبت کرتا ہے، ان کی عزت کرتا ہے، ان کا احترام کرتا ہے، اس کے دل میں میری محبت ہے، اس کے دل میں میرا پیار ہے، تبھی تو میرے یاروں سے محبت کرتا ہے۔ اچھا چلیں صاحب، کوئی بندہ مجھے کہے امام صاحب میں بہت آپ سے محبت کرتا ہوں اور میرے بچے سے برا بھلا کہے، کوئی ہے اصول؟ مجھ سے کرے محبت، میری اولاد کا چاہے برا، مجھ سے کرے محبت، میرے بچوں کا چاہے برا، مجھ سے کرے محبت، میرے چاہنے والوں کا چاہے برا، وہ خبیث اپنی بات میں سچا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دعویٰ تو یہ کرے میں نبی سے محبت کرتا ہوں، دعویٰ تو یہ کرے میں آقا سے پیار کرتا ہوں، اور پھر میرے یاروں پر بھونکے، وہ کبھی میرا بھی محبوب نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا من احبہم فبحبی، جو ان سے پیار کرتا ہے حضور کی وجہ سے پیار کرتا ہے، جو ان سے محبت کرتا ہے حضور کی وجہ سے محبت کرتا ہے، ومن ابغضہم فببغضی، حضور نے فرمایا جو ان سے نفرت کرتا ہے، میرے یاروں کو سب و شتم کرتا ہے، میرے یاروں کی عزت کو ہدف تنقید بناتا ہے، میرے حبیب نے فرمایا وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ اس لیے میرے حبیب نے فرمایا لا تسبوا صحابی، لوگو میرے صحابہ کے متعلق سب و شتم کرنا تو دور کی بات ہے، نامناسب کلام بھی کیوں نہیں کرنا جی۔ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، فرمایا ان کا معیار دیکھو اور اپنا معیار دیکھو، ان کا معیار دیکھو اور اپنا معیار دیکھو، ایک شے تمہارے ہاں وہ مقدار میں زیادہ ہو، مقدار میں زیادہ ہو، اور ایک شے میرے صحابہ کے ہاں وہ مقدار میں کم ہو، مقدار میں کم ہو۔ حضور نے بالکل واضح بتایا ایک ہم میں سے کوئی شخص، حضور کی امت کا کوئی بھی بندہ، وہ مقدار میں سونا چاندی رکھ دے، سونا چاندی رکھ دے، یہ سونے چاندی کے ڈھیر ہیں، یہ مقدار زیادہ ہے، مال قیمتی زیادہ ہے، مال وزنی زیادہ ہے، اس کی ویلیو زیادہ ہے، اس کی جناب اہمیت زیادہ ہے، اور ایک طرف صحابی رسول وہ گندم رکھ دے، وہ کیا رکھ دے؟ گندم رکھ دے، مقدار یہاں پر زیادہ ہے، ویلیو یہاں پر زیادہ ہے، اور مارکیٹ کے اندر اس کی اہمیت یہاں پر زیادہ ہے کیونکہ یہاں پر سونا ہے، اور وہ بھی احد پہاڑ کے برابر، اور یہاں پر جو ہے نا احد پہاڑ کے برابر نہیں، شٹانگ میں نہیں، یہاں پر تو سونا ہے ہی نہیں۔ حضور نے سونے کو تو رکھا ہی نہیں ہے، فرمایا یہاں پر جو میرے صحابہ کے ہاتھ میں ہو اور وہ ہو گندم، اور جو تمہارے ہاتھ میں ہو وہ ہو سونا، جو تم تقسیم کر رہے ہو وہ احد پہاڑ کے برابر سونا، جو میرے یار دے رہے ہو وہ ایک مٹھی بھر ہو جاؤ، فرمایا رب کعبہ کی قسم ساری مخلوق مل کر کے بھی میرے یاروں کا معیار یہ ہے، چیز مقدار میں کم دیتے ہیں لیکن جو چیز مقدار میں تمہارے ہاں زیادہ ہوتی ہے ان کے ہاں معیار اس سے بڑھ کر کے ہوتا ہے، ان کے ہاں معیار اس سے بڑھ کر کے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے حضور نے فرمایا لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدہم ولا نصفہ، فرمایا ان کے آدھے مٹھی جاؤ، مٹھی بھر جاؤ یا آدھے مٹھی کے جو کے برابر بھی یہ تمہارا سونا اہمیت نہیں رکھتا، یہ احد پہاڑ کے برابر گولڈ اہمیت نہیں رکھتا، خدا کی بارگاہ میں یہ مٹھی بھر یا آدھا مٹھی جو بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ آپ رب کریم سے سوال پوچھے یا اللہ یہاں پر کیا ہے؟ فرمایا یہاں پر مقدار کو نہیں دیکھا جائے گا، محبت یار کو دیکھا جائے گا، یہاں پر مقدار کو نہیں دیکھا جائے گا، محبت یار کو دیکھا جائے گا۔
فیصلہ محبت یار پر ہونا ہے۔ اللہ محبوب کے صدقے سے ہمارا درس قبول فرمائے۔ السلام علیکم۔